السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے کبھی ڈالر کے نوٹ کی پشت پر نظر ڈالی ہے؟ نہیں ڈالی تو یقین مانیے وہاں پر ایک ایسی شیطانی اور جادوئی علامت ہے جو اپنے تئیں آپ پر نظر ڈال رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اکبر کی جو سب سے واضح نشانی بتائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ یک چشم یعنی ایک آنکھ رکھنے والا ہوگا، اور ڈالر کی پشت پر اہرامی تکون کی بلندی پر مصنوعی روشنیوں کی فرضی کرنیں بکھیرتی آنکھ وہی اکلوتی آنکھ ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں سے سوال ہے کہ اگر دجال نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ڈالر کی پشت پر یہ آنکھ کیا کر رہی ہے، اور پوری دنیا ڈالر سے کنٹرول کی جا رہی ہے۔ دوستو، اہرامی تکون میں موجود آنکھ کو میسونک ڈکشنری میں سب کچھ دیکھنے والی آنکھ کہا جاتا ہے، یعنی آل سینگ آئی۔ اس کو اہرام کی چوٹی پر نصب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طاقت اور اقتدار کی بلندی پر فائز ہو کر ہوشیاری سے سب کی نگرانی کر رہی ہے۔ تکونی اہرام کی چوٹی پر تیز شعاعیں خارج کرتی یہ پراسرار آنکھ صرف امریکی کرنسی پر ہی نہیں بلکہ کچھ دیگر امریکی سرکاری اداروں کے مونوگرام میں بھی پائی جاتی ہے اور خوب وضاحت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو امریکہ کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے انفارمیشن اویئرنیس ڈپارٹمنٹ، اس کے مونوگرام میں بھی گلوب دکھایا گیا ہے۔ گلوب کے ساتھ اہرام ہے اور اہرام کی چوٹی پر نصب ایک آنکھ ہے، اکلوتی آنکھ جو پوری دنیا پر برمودا تکون سے حاصل کردہ حساس شعاعیں ڈال رہی ہے۔ اس طرح کا ڈیزائن متعدد امریکی اداروں کے لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ محض اتفاق ہے یا کسی طے شدہ منصوبے کا حصہ؟ اس کو جانچنے کے لیے ہمیں اس بات کی کھوج لگانا پڑے گی کہ یہ آنکھ ہے کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہودی اصل راز ظاہر نہیں کرتے، وہ بات کو گما پھرا کر کرتے ہیں۔ اہرام اور اس پر موجود اکلوتی آنکھ کے فلسفے کو یہودی قوم کے علم رکھنے والے کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست اس تمام طریقہ کار کی ایک چھوٹی اکائی ہے، اور بادشاہ یا حکمران کو اس اہرام کی چوٹی پر ہونا چاہیے جو بادشاہ آزادی اور خود مختاری کا ترجمان ہے، وزراء اور ایان حکومت محبت اور دانش کے ترجمان، اور عام آبادی جو کہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق احکامات بجا لاتی ہے، ایک قوم کی صورت اختیار کرتی ہے۔ دوستو، اب اس کا مطلب جان لیں اور خوب سمجھ لیجئے کہ آزادی اور خود مختاری سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کے قوانین سے آزادی اور بے لگام شہوت پرستانہ خود مختار زندگی ہے، بالکل یورپ کی طرح جہاں مذہب کو دھکے مار کر زندگی سے نکال دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی بخشا نہیں جا رہا جو مذہب کی بات کرتے ہیں۔ بادشاہ سے مراد برطانیہ کی ملکہ یا اسرائیل کا وزیر اعظم نہیں بلکہ دجال اکبر ہے، جو گلوبل ولیج کا پریزیڈنٹ اور جدید فتنہ زدہ دنیا کا سربراہ بننے کے لیے بے تاب ہے۔ وزراء سے مراد دجال کی عالمی تنظیم کے گرینڈ ماسٹرز اور ڈپٹی ماسٹرز ہیں۔ عام آبادی جو بادشاہ کی مرضی کے مطابق کام بجا لاتی ہے وہ جینٹائل اور گویم ہے، یعنی غیر یہودی آبادی جس کے متعلق 70 منتخب افراد پر مشتمل گرینڈ جیوری اور 12 منتخب سپر باڈی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کوہ طور پر لے جانے کے لیے 70 افراد منتخب کیے تھے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سردار بھی ان میں شامل تھے جو نقیب کہلاتے تھے۔ فیصلہ کریں گے کہ ان انسانوں میں سے کتنوں کو زمین پر رہنا چاہیے اور کتنے زمین کی کمر پر بوجھ ہیں جن کا صفایا کر دینا ضروری ہے۔ دوستو، تکون اور اس میں نصب آنکھ ڈالر کی شکل میں گردش تو کر رہی تھی، اب مختلف شکلوں میں مناسب اور غیر مناسب، متعلق اور غیر متعلق انداز میں نیوز سائن، ہارڈرنگ بورڈ، مونوگرام، لوگو وغیرہ میں کثرت سے نظر آنے لگی ہے۔ کمپیوٹر کی گرافک ڈیزائن سے لے کر اداکاروں اور ان کے لباس پر بھی آپ کو یہ آنکھ دکھائی دے گی، اور مغرب میں تو شیطان کے ایسے چیلے بھی موجود ہیں جو ایسی منحوس علامت کو
मुतबरिक समझकर अपने जिस्म पर गुदवा लेते हैं या फिर मुख्तलिफ मौके पर उंगलियों से ये शक्ल बनाकर ताकत के इकलौते मरकज़ से ताकत हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो खुद तो समंदर की अंधेरियों में कहीं मुकीद है और दूसरों को रोशनियों से मुनव्वर और ताकत से बहरावर करने का जानसा देता है। उंगलियों से मुसल्लस बनाने के लिए ये फितना ज़दा लोग दोनों अंगूठों और शहादत की उंगली को ख़ास अंदाज में जोड़कर मुसल्लस बनाते हैं। इसे आप इत्फाक भी कह सकते हैं कि बेध्यानी में उंगलियों से खेलते हुए ऐसी शक्ल बन गई। लेकिन इसका क्या करें कि वो इस तकून को एक आँख के सामने लाकर तस्वीर खिंचवाते हैं। मुसलमानों पर लाजिम है कि शिर्क और कुफर और जादू टोने की शैतानी अलामत को मिटाने और रहमानी अलामत को फ़रोग देने के लिए काम करें। यहाँ बता दूँ, हरगिज़ ये मत समझें कि ट्रायंगल यानी मुसल्लस इसी काम के लिए है, हरगिज़ नहीं। बस उस वक़्त तस्दीक करें जब इसमें आँख दिखाई जाए, क्योंकि ट्रायंगल बनाना गलत नहीं, लेकिन इसमें आँख दिखाना क्या तुक है। कभी भी आप दोनों आँखों पर मुसल्लस नहीं देखेंगे, आपको ये हमेशा एक आँख पर दिखाई देगी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बता चुके हैं और ख़बरदार भी कर चुके हैं कि दज्जाल की एक आँख होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।